گڑیا یہاں ہو، میں آپ کے بال بنا دوں۔ دادو نے اس کو پکارا جو اپنے بال پھیلائے بیٹھی تھی۔ نہیں دادو، آج میں اپنے بابا سے بال بنواؤں گی۔ گڑیا یہ کہتے ہوئے لارب کے کمرے کی جانب چل دی، جہاں وہ نیٹ کی سفید ساڑی پہنے باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ ماما پلیز میرے بال بنا دیں۔ نہیں گڑیا، میں آگے ہی کافی لیٹ ہو چکی ہوں، آپ زرمینہ سے کہیں وہ آپ کے بال بنا دے گی۔ لارب نے رکھائی سے جواب دیا اور اپنے موبائل پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صوفی ڈیئر، میں بس نکل رہی ہوں، ہاں 20 منٹ میں پہنچ جاؤں گی۔ لارب نے جلدی سے اپنا کلچ اٹھایا اور بنا گڑیا کی آواز سنے باہر نکل گئی۔ گڑیا خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کا دماغ یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ اس کی ماما نہیں ہے۔ شاید جب واش روم سے باہر نکلا، یشل اس کے کپڑے پہنے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ شاہ کے سامنے وہ منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ شاہ یشل کے قریب آیا اور استری کپڑے کرتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا، اس سے پہلے کہ یشل کچھ سمجھتی۔ شاہ نے گرم استری اپنے ہاتھ میں پکڑے یشل کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حیرانگی اور خوف کے مارے یشل چیخ بھی نہ پائی۔ شاہ نے اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا، اتنے قریب کہ وہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ تکلیف کے مارے یشل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں گھر سے باہر دیکھا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی نمائش کا؟ شاہ کے سامنے بار بار اس لڑکے کی حوث زدہ نظریں گھوم رہی تھیں۔ شاہ نے دھکا دے کر اسے بیڈ پر گرایا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یشل وہیں بیٹھی اپنی بے بسی پر سسک سسک کر رو دی۔ وہ جب گھر سے آیا تھا تو سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ پری چہرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کون تھی وہ؟ کیا وہ زمان صاحب کی بیٹی تھی یا ان کی بیٹی کی سہیلی؟ کتنی معصومیت تھی اس کی آنکھوں میں، کسی بھی دھوکے فریب سے پاک۔ یہ بس ایک نقاب تھا اس کے چہرے پر، میری نظر کا دھوکا۔ وہ بھی فریبی ہے ہر عورت، بس فریب ہی تو دیتی ہے، مرد کے جذبات سے احساسات سے کھیلتی ہے، اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو سب چھوڑ کے کسی اور راستے کا انتخاب کر لیتی ہے۔ نہیں، وہ ایسی تو نہیں لگ رہی تھی، بہت معصوم، زندگی کو جینے والی لڑکی لگ رہی تھی۔ دل میں دماغ میں بس وہی تھی۔ اف، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ زین نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا ہوا بابا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دینو چاچا ادب سے اس کے پاس کھڑے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ہاں چاچا، میں ٹھیک ہوں، بس سر میں ہلکا سا درد ہے، آپ پلیز ایک کپ چائے بنوا دیں، میں اسٹڈی روم میں ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور مرتضیٰ صاحب کا بیٹا زین 15 سال کا ہو گیا۔ آج اس کی 15ویں سالگرہ تھی، جس کا انتقام مرتضیٰ صاحب نے بہت بڑے پیمانے پر کیا تھا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی ماں غائب تھی۔ چلو بیٹا، آؤ کیک کاٹو، مرتضیٰ صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، ماما کا انتظار کر رہا ہوں، ماما آئیں گی تو کیک کاٹوں گا۔ بیٹا، آپ کی ماما ضرور کسی کام میں پھنس گئی ہوں گی اور آپ کے دوست آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نہیں بابا، میں نے کہا نا، ہم ان کا انتظار کریں گے۔ مرتضیٰ صاحب نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی اس پر سختی نہیں کر سکتے تھے۔ زین 15 سال کا ہو چکا تھا، اپنی ماں کا اسے اگنور کرنا وہ بری طرح محسوس کرتا تھا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کچھ بنایا ہو یا پیار سے کھلایا ہو۔ وہ جب گھر آتا اس کی ماں اس کے لیے ٹائم گزارنے کے بجائے اپنی پارٹیز میں مصروف ہوتی۔ دینو، مرتضیٰ صاحب نے اپنے خاص ملازم کو آواز دی۔ جی صاحب، سب مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرو، کسی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے، مرتضیٰ صاحب نے دینو کو کہا، اور مہمانوں سے معذرت کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہال کی جانب چل دیے۔ مرتضیٰ، کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہوں؟ زمان نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ زمان اور مرتضیٰ نہ صرف بزنس پارٹنرز تھے
بلکہ بہت اچھے دوست بھی تھے۔ زمان، تم جانتے ہو یار، شبنم کا رویہ زین کے ساتھ کیسا ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ اسے گھر کے ماحول سے دور رکھا ہے، خود سے دور رکھا ہے۔ مگر اب وہ بچہ تو نہیں ہے جو ان باتوں کو سمجھ نہ پائے، اور شبنم کا رویہ محسوس کرتا ہے۔ وہ آج بھی وہ ضد لگا کے بیٹھا ہے کہ اس کی ماما آئیں گی تو وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے گا۔ تو یار بھابھی کہاں ہیں؟ یار تمہیں پتہ تو ہے اس کا، کہیں نہ کہیں وہ مصروف رہتی ہے، ہوگی کسی پارٹی میں۔ یار تو بھابھی کو منع کیوں نہیں کرتا؟ انہیں احساس دلانے کی کوشش کر کہ ان کا ایک بیٹا ہے اب، جسے اس کی ضرورت ہے۔ یار میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے، میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتی، میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا تو ٹینشن نہ لے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، زمان نے مرتضیٰ کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ شاہ مسلسل روش ڈرائیونگ کرتے ہوئے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار یشل کا بے چہرہ گھوم رہا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیسے کر دیا؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے، لیکن شادی کے بعد مسلسل میں اسے تکلیف دے رہا ہوں، مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے شاہ نے گاڑی کا رخ گھر کی جانب موڑ دیا۔ گھر آتے ہی شاہ بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ یشل، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے یشل کو پکارا، مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ شاہ نے واش روم، ٹیرس، ہر جگہ دیکھا، مگر یشل کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ تو کیا وہ مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے؟ یہ سوچ زین کے ذہن میں آتے ہی شاہ کو لگا جیسے اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ شاہ بے اختیار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں بھیجتے ہوئے بڑبڑایا، میں اسے نہیں کھو سکتا، مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ شاہ نے جلدی سے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ شاہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، وہ اسے کچن کی طرف سے آتی ہوئی نظر آئی۔ یشل کو دیکھ کر شاہ کو ایسا لگا جیسے اس کی زندگی واپس اسے مل گئی ہو۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یشل پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، شاہ نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ یشل بس خاموشی سے شاہ کو دیکھتی رہی۔ شاہ نے اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھا جہاں پہلے ہی مرہم لگا تھا۔ یہ کس نے لگایا؟ شاہ نے اس کے ہاتھ پر رکھے گئے مرہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماسی نے لگایا تھا، یشل نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جسے سن کر شاہ کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں نمودار ہوئیں۔ شاہ نے چولہا جلایا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں چھونے کا، محسوس کرنے کا، درد دینے کا اور تکلیف دینے کا مرہم لگانے کا حق صرف میرا ہے۔ اس بات کو اپنے چھوٹے سے ذہن میں بٹھا لو مسز شاہ، تم پر حق صرف اور صرف شاہ رکھتا ہے۔ شاہ نے اس کا جلا ہوا ہاتھ مزید جلاتے ہوئے کہا۔ اس کی چیخیں پورے خاندان میں مشہور ہو گئیں، مگر وہاں کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جو اسے شاہ کے ظلم و ستم سے بچا پاتا۔ زمان صاحب جب گھر میں داخل ہوئے تو گڑیا کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا ماں؟ یہ گڑیا کیوں رو رہی ہے؟ بابا، گڑیا کو اپنے دوست رانو کی سالگرہ میں جانا تھا، مگر دانو جانے نہیں دے رہی۔ ایسا کیوں اماں جی؟ جانے دیں، بچی کا دل بہل جائے گا۔ زمان بیٹا گاڑی بی بی لے کر گئے ہیں۔ بابا میں نے ماما کو بتایا تھا کہ آج میری دوست کی سالگرہ ہے اور وہ بھی میرے ساتھ چلی گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی اور ساتھ میں گاڑی بھی لے گئی۔ ماما بالکل اچھی نہیں ہے بابا۔ رانو کی ماما اس کے لیے کھانا بناتی ہیں
اسے گھمانے لے جاتی ہیں، اسے شاپنگ کے لیے لے کر جاتی ہیں، لیکن میری ماما میرے ساتھ بالکل بھی ٹائم نہیں گزارتی، میرے بال بھی نہیں بناتی، گڑیا نے روتے ہوئے کہا۔ گڑیا ایسا نہیں کہتے، دادو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں اپنی گڑیا کو اس کی فرینڈ کی سالگرہ میں لے کر جاؤں گا اور ہم گڑیا کی دوست کے لیے ایک بہت اچھا سا گفٹ بھی خریدیں گے۔ سچی بابا؟ گڑیا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں میری جان، بالکل سچ۔ زمان صاحب نے آج لاریب سے بات کرنے کے بارے میں سوچتے ہوئے گڑیا کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زین کافی دیر سے شبنم بیگم کا انتظار کر رہا تھا۔ تھک ہار کر جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اس نے شبنم بیگم کو کسی اور کی باہوں میں باہیں ڈالے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی اور بھی انہیں دیکھ سکتا ہے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر زین کے دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زین بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی اس نے جو دیکھا وہ سچ تھا یا ایک بھیانک خواب، لیکن اس کا دل دعا کر رہا تھا کہ یہ سب صرف ایک خواب ہو۔ اگلی صبح زین جب ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے زین، آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مرتضیٰ صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رات لیٹ نائٹ اسٹڈی کرتا رہا، اس لیے شاید نیند پوری نہیں ہوئی، زین نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ زین بیٹا، آپ جانتے ہو کہ بابا صرف آپ کے ڈیڈ نہیں بلکہ بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں آپ۔ سچ میں کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مرتضیٰ صاحب کو زین کچھ الجھا لگا، لیکن انہوں نے اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ نیند لوں گا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اوکے بیٹا، آپ ناشتہ کر کے آرام کرو، انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے بابا، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے ماما سے بات کرنی ہوگی کہ وہ شخص کون ہے جس کے ساتھ ماں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ صرف دوست ہوں، میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن کیا کوئی دوست اتنا قریب ہو سکتا ہے؟ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ ماما ہے میری۔ زین کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ لاریب جب کمرے میں داخل ہوئی تو زمان کو جاگتے ہوئے پایا۔ کیا بات ہے زمان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اب ابھی تک سوئے نہیں؟ لاریب، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ لاریب نے الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکالتے ہوئے مصروف انداز میں جواب دیا۔ آپ ابھی تک کہاں تھیں؟ رات کے 12 بج رہے ہیں۔ میرے ایک دوست کی پارٹی تھی، آج بہت انجوائے کیا ہم نے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں چلی گئی جبکہ زمان انتظار کرنے لگے۔ لاریب جب واش روم سے باہر نکلی تو زمان صاحب بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ لاریب کو ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے دیکھ کر زمان نے اسے آواز دی۔ بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ لاریب، تم جانتی ہو نا، گڑیا میری ایک ہی بیٹی ہے اور اسے تمہارے پیار اور توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے امید تھی کہ تم اس کا خیال رکھو گی، زمان نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں۔ لاریب پلیز پہلے میری بات سن لو۔ انہوں نے بیچ میں سے اس کی بات کاٹ دی۔ انہوں نے آگے بات بڑھاتے ہوئے کہا، گڑیا صرف 2 ماہ کی تھی جب عائشہ ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر ماں جی نہ ہوتی تو شاید میں گڑیا کو کبھی بھی سنبھال نہ پاتا۔ بے شک وہ میری ماں نہیں ہے، وہ ہماری پرانی ملازمہ ہے، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں ایک ماں جیسی عزت دی ہے اور انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک بیٹے کا مان دیا ہے، گڑیا کا خیال رکھا۔
اب گڑیا کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے، لیکن اماں جی اس کے پیچھے سارا دن ہلکان ہوتی رہتی ہیں اور تم اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف رہتی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دو، لیکن گڑیا کے ساتھ ٹائم گزارو، اسے ٹائم دو۔ انہوں نے انہیں پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پلیز زمان، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اس بارے میں ہم صبح بات کریں گے۔ لاریب، میں اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے کہا اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تو کیا میرا فیصلہ غلط تھا؟ گڑیا کو کبھی اس کی ماں نہیں ملے گی، یہ سوچ ان کو دکھی کر گئی۔ زین صبح سے ہی شبنم بیگم کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دن کے 2:15 بجے وہ نکسک سے تیار ہوتی ہوئی نیچے آئیں اور سکینہ کو آواز دینے لگی۔ سکینہ، میری کافی لے آؤ۔ گڈ مارننگ میم، ذہن ان کے قریب سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ ماما، کل میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا کافی انتظار کیا، آپ کہاں تھیں؟ ہیپی برتھ ڈے جانو، انہوں نے اس کا گال چوم کر اسے وش کیا۔ ماما، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس بار آپ میری برتھ ڈے ضرور سیلیبریٹ کریں گے۔ میں بزی تھی بیٹا۔ کہاں بزی تھی آپ؟ اپنے اس دوست کے ساتھ جو آپ کو آدھی رات کو گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا؟ زین نے ان کا ہاتھ غصے سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ زین، یہ کون سا طریقہ ہے اپنی ماں سے بات کرنے کا؟ شبنم بیگم نے غصے سے اسے ڈانٹا۔ نہیں ہے آپ میری ماما، زین غصے سے چلایا۔ شبنم بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ میں آخری بار سمجھا رہی ہوں، میری پرسنل لائف میں مت انٹرفیئر کرو۔ تم اور تمہارا وہ باپ، کیا سمجھتے ہو تم لوگوں نے مجھے اپنی زندگی انجوائے کرنا چھوڑ دوں تم لوگوں کے پیچھے اور قید ہو جاؤں گھر میں؟ شبنم بیگم نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں شوق سے پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی، تمہارے باپ کو شوق تھا، اسے ہی اولاد چاہیے تھی۔ اب کیا ہوا، سنبھال نہیں سکتا اپنے بچے کو؟ میری نظروں سے دور ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں۔ زین اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل پایا۔ اس کی ماں اسے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سوچ جان لیوا تھی، یہ سوچ اس کے ذہن اور دماغ پر نقش ہو کر رہ گئی۔ ایک آخری سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ پوچھو، شبنم بیگم ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے بیزاریت سے جواب دینے لگی۔ کل جو شخص آپ کے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ کیا وہ کوئی دوست تھا آپ کا؟ بوائے فرینڈ تھا میرا، شبنم بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ زین کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے کہ میری پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔